سورہ بقرہ آیت نمبر 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم عفونا من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ لفظی ترجمہ ہے ثم پھر، عفونا درگزر کیا ہم نے، ان سے، کم تم، من سے، بعدی بعد، ذالکا اس کے، لعلا تاکہ، کم تم، تشکرون شکر کرو۔ با محاورہ ترجمہ ہے پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو ان کے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔ اس وقت تک وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس وحی پر عمل کرتے آ رہے تھے جو تورات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، گویا حدیث پر عمل تھا۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل نے موسیٰ کو 40 رات دن کے لیے بلایا، یعنی اعتکاف فرمانے کا حکم فرمایا اور عبادت کرنے کا، تاکہ انہیں آسمانی کتاب اور احکام دیے جائیں۔ لیکن ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس بنا پر یہاں ان کو ظالم قرار دیا گیا ہے کہ وہ صریح طور پر شرک کے مرتکب ہوئے تھے، اور شرک سے بڑھ کر اور کون سا ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا۔ معافی کا طریقہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا انہوں نے شرک کرنے والوں کو قتل کیا، اور اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل کرنے کی صورت میں ان کو بخش دیا گیا، یعنی ان کا یہ گناہ معاف ہو گیا۔ تو آیت میں فرمایا گیا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ تو الکتاب سے مراد تو کتاب مراد ہے، الفرقان اس سے مراد جو ہے وہ فرق کرنے والی ہے، اور اس سے مراد معجزے بھی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو عطا کردہ قوت فیصلہ بھی ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتی تھی۔ تو یہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل کے حق میں نازل ہوا۔ تو آیت سے یہ معلوم ہوا کہ معاف کرنا اللہ رب العزت کی غالب صفت ہے، عفو ہے۔ حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ رب العزت کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے، آپ بھی معاف کرنے والے بن جاؤ، اور جو عفو اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اسے نیکیاں اور بھلائیاں عطا ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بھلائی جو ہے وہ شکر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شکر کرنے اور شکر پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔